اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا وظیفہ دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت کے متعلق ہے۔ محترم ناظرین، وظیفہ سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ ہمارے روزانہ کے وظائف آپ کو بر وقت مل سکے۔ محترم ناظرین، دعا کے معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی حاجات کے لیے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس حاجات یا ہماری اس ضرورت کو پوری کر دے۔ دعا کے متعلق اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کلام مجید کے اندر سورہ مومن میں کہ ادعونی استجب لکم، یعنی تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس طرح ایک اور جگہ پر فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، سورہ البقرہ، یعنی جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار قبول کرتا ہوں۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاعراف کے اندر کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، گویا لوگوں اے لوگوں اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارا کرو۔ محترم ناظرین، دعا کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور صحابہ اکرام کو بھی، اپنی تربیت یافتہ جماعت کو بھی دعا کے متعلق بہت زیادہ تلقین فرمایا کرتے تھے۔ احادیث نبی کے اندر دعا کی بہت زیادہ اہمیت وارد ہوئی۔ ایک جگہ پر فرمایا گیا، ابو داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی دعا ہی عبادت ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، ترمذی کی حدیث شریف ہے یہ، یعنی دعا عبادت کا مغز اور گودا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر دعا کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن، یعنی دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے متعلق جس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی کوئی چیز نہیں، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا گیا کہ دعا تقدیر کو بھی پھیر دیتی ہے اور گویا کہ دعا ہر مصیبت کو روکنے والی ہے۔ یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ مخلوق سے مانگو گے تو مخلوق ناخوش ہوگی، مخلوق ایک دفعہ دے گی، دوسری مرتبہ دے گی اور اس کے بعد اپنے دروازے بند فرما دے گی۔ لیکن اس کے مقابلے میں رب تعالیٰ سے جتنے زیادہ آپ مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ عنایت فرمائیں گے۔ کسی نے کیا خوب فرمایا کہ لا تسأل بنی آدم حاجتہ واسأل الذی ابوابہ لا تحجب، اللہ یغضب ان ترکت سؤالہ وابن آدم حین یسأل یغضب، یعنی ترجمہ اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ کسی انسان سے اپنی حاجت مت مانگو، اس سے مانگو جس کے کرم و سخاوت کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں، وہ کبھی بند نہیں ہوتے۔ انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان یہی تو فرق ہے کہ اگر اللہ سے مانگنا چھوڑ دو گے تو اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب بھی ہمیں کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو تو اس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں۔ بنیادی طور پر تمام فضائل، تمام مناقب دعا کے ہی مرہون منت ہیں، اور کوئی بھی وظیفہ جب ہم بتاتے ہیں تو اس وظیفے کا مدعا اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، مخلوق کے در کو چھوڑ کر اللہ کے در کو کھٹکھٹایا جائے، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کیا جائے۔ دعا میں عبادات سب سے بنیادی چیز ہے، یعنی فرض نماز، جس میں اللہ تعالیٰ بندے کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں، اپنی نیک عبادات میں اپنے لیے بھی مانگیں، اپنی اہل و عیال، اولاد اور اپنے بھائیوں کے لیے، تمام مسلم امہ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے۔ سب سے بہترین وظیفہ آج کی دعا کے متعلق یہی ہے کہ آپ جو نماز میں دعا فرماتے ہیں درود شریف، یعنی درود ابراہیمی کے بعد کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، یہ دعائے مبارکہ ہے، انتہائی جامع دعا ہے۔ اس دعا کو مانگیں، نماز میں بھی مانگیں، نماز کے بعد بھی مانگیں، اس دعا کو پڑھیں۔
عام چلتے پھرتے بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ اس دعا کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس میں ہر طرح کی نعمتوں کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نعمتوں اور بلیسنگز کی حصول ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا وظیفہ آپ کو پسند آئے گا، اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں کل انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔